نہایت ہی واجب الاحترام سامعین و حاضرین حضرات، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا انہیں ندا دی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کی تم سے بیزاری بہت زیادہ ہے۔ اس بیزاری سے جو تمہیں اپنے آپ سے ہے، یاد ہے جب تم بلائے جاتے ایمان کی طرف تو تم کفر کیا کرتے۔ وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، تو نے ہمیں 2 مرتبہ موت دی اور 2 مرتبہ زندہ کیا، پس اب ہم اعتراف کرتے ہیں اپنے گناہوں کا، سو کیا یہاں سے نکلنے کی بھی کوئی صورت ہے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب پکارا جاتا اللہ تعالیٰ کو اکیلا تو تم انکار کر دیتے، اور اگر شریک بنایا جاتا کسی کو اس کا تو تم مان لیتے۔ پس حکم کا اختیار اللہ کے لیے ہے جو برتر اور بزرگ ہے۔ محترم حضرات، قرآن کریم فرقان حمید کی ان آیات بینات میں اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے مخاطب ہو کر ارشاد فرما رہا ہے کہ بہت اچھے رہ گئے وہ جنہوں نے مجھے ایک مان لیا، وحدہ لا شریک مان لیا، کامیاب ہو گئے وہ، اور ناکام ہوئے وہ جس نے کسی اور کو اللہ کا شریک بنایا، کسی بت کو خدا کا شریک بنایا، کسی اور چیز کو، پتھر کو، جیسے کہ قرآن کا مطالعہ کیا جائے تو یہ تمام چیزیں ملتی ہیں۔ تو جس نے بھی خدا کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اور وہ پھر اسی پر ڈٹا رہا اور اسی حالت میں موت آ گئی، تو رب نے فرمایا یہ سب سے بڑا نقصان کرنے والا ہے، سب سے بڑا خسارے میں مبتلا ہونے والا یہ بندہ ہے۔ اور قیامت کا ایک منظر بیان کیا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن کفار کو جب جہنم رسید کر دیا جائے گا، اس وقت انہیں اپنی حماقتوں کا احساس ہوگا اور انہیں اپنے آپ پر بڑا غصہ آئے گا۔ یہ ہے وہ وقت، بندہ دنیا میں جو بھی کرتا ہے نا، اسے اپنے آپ پر غصہ نہیں آتا، وہ کہتے ہیں میں جو کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں، جو میں کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں، بھئی جو میں کر رہا ہوں یہی ٹھیک ہے، باقی سارا ہی جہان غلط ہے، جو میں کر رہا ہوں وہی ٹھیک ہے۔ قیامت کے دن جب سب کو دیکھے گا نا جنت میں جاتے ہوئے ایمان والوں کو، تو پھر اس وقت اسے اپنے آپ پر غصہ آئے گا اور کیا کہے گا؟ اپنی عقل و فہم پر نفرت بھیجے گا، نفرت کرے گا اور اپنی ہٹ دھرمی کو کوسے گا، اور بڑے ہیچ و تاب کھائیں گے۔ فرشتے ان کی یہ حالت دیکھ کر انہیں کہیں گے، جتنا غصہ آج تمہیں اپنے آپ پر آ رہا ہے، کل دنیا میں جب اللہ تعالیٰ کا رسول اور اس کے نیک بندے تمہیں کفر و شرک سے باز رکھنے کی مخلصانہ کوشش کرتے تھے، تم ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اس وقت اللہ تعالیٰ کی آتش غضب بھڑکتی تھی اور اس کو اس سے کہیں زیادہ غصہ تم پر آتا تھا۔ آج جتنا تم غصے ہو رہے ہو نا اپنے آپ پر، اس سے بھی زیادہ رب تم پر غصہ کرتا تھا جب تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، جب نیک لوگ تمہیں دعوت دیتے تھے تم ان کی دعوت کو قبول نہیں کرتے تھے۔ آج چکھو اپنے کیے کا عذاب، اب تمہیں یہاں سے کوئی نہیں نکالنے والا، اب تم ہمیشہ ہمیشہ یہیں رہو گے۔ کفار کہیں گے 2 مرتبہ، اے اللہ تو نے 2 مرتبہ ہمیں موت کا مزہ چکھایا اور 2 مرتبہ زندہ کیا۔ 2 موتوں اور 2 زندگیوں کا ذکر پہلے پارہ میں گزر چکا ہے۔ آیت مبارکہ ہے، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ اس آیت مبارکہ میں 2 زندگیاں اور 2 موتوں کا ذکر گزر چکا ہے۔ کفار کو جب دوزخ میں پھینک دیا جائے گا تو وہ اپنی غلطی کا اعتراف کریں گے اور تسلیم کریں گے کہ حیات بعد الموت، جس کا آج تک وہ انکار کرتے رہے، عین حق ہے۔ اعتراف گناہ کے بعد پوچھیں گے کہ کیا اب اس دوزخ سے نکلنے کی بھی کوئی سبیل ہے؟ کیا اب کوئی ایسا طریقہ ہے کہ ہم یہاں سے نکل جائیں؟ جب یہ سارا منظر وہ دیکھ لیں گے تو جواب ملے گا، نہیں، بالکل نہیں، اب تمہیں یہیں رہنا پڑے گا۔
دوستان ذی وقار، بہت ہی غور طلب بات ہے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں، کیا کر رہے ہیں، اور آخر ہم نے کہاں پہ جانا ہے، کون سا ہمارا مقام ہے، کون سی ہماری آخری آرام گاہ ہے۔ وہ دو نام ہیں، ایک کا نام جنت ہے، ایک کا نام جہنم ہے۔ آج کر لے جو کچھ تو نے کرنا ہے، کہاں تک تو بھاگے گا۔ رب فرماتا ہے ایک دن تو ایسا آئے گا جب تجھے گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا، وہاں پر پھر تو ترسے گا، چیخے گا، چلائے گا، لیکن تیری چیخ و پکار کو پھر نہیں سنا جائے گا۔ پھر تو جو بھی کہے گا نا کہ میں مان گیا کہ اللہ تو ایک ہے، فرمایا اب تیرا ماننا ہمارے لیے کوئی وسعت، کوئی وقت نہیں رکھتا۔ اب تیرا یہ ماننا نہ ماننا ایک ہی برابر ہے۔ اب جو تو مرضی کرتا رہے، اب تو یہاں سے نہیں نکل سکتا، اب تو یہیں پر رہے گا، اب تجھے یہاں سے کوئی نہیں نکالنے والا۔ تو محترم حضرات، اس سے پہلے کہ وہ وقت آ جائے کہ پھر ہم بے بس ہو جائیں، اس سے پہلے توبہ کیجئے اپنے رب کی بارگاہ میں، سچے دل سے توبہ۔ 5 وقت کی نماز، جب یہ اذان ہوتی ہے نا تو آپ کو پتہ ہے کہ آواز تو بانگے کی ہوتی ہے، اذان دینے والے کی، مؤذن کی ہوتی ہے، لیکن یہ پکار رب العالمین کی ہوتی ہے، یہ پکار رب کی ہوتی ہے۔ اگر آج ہمیں ہمارے دروازے پر ہمارا کوئی ایسا ساتھی، کوئی ایسا دوست، کوئی ایسا عزیز مل جائے جو کافی دیر کے بعد آیا اور وہ ہمیں آواز دے، تو اس کی آواز سننے کے بعد ہم ماتھے پر پریشانی کے علم سجائیں گے یا خوشی سے ہمارا چہرہ کھل جائے گا۔ یہ ایک مثال ہے کہ جب میرے ساتھ کوئی محبت کرنے والا، آپ کے ساتھ کوئی محبت کرنے والا آ کر دروازے پہ کھڑا ہو کر آواز دے تو یقیناً بندے کا دل خوش ہو جائے گا اور چہرہ جو ہے اس پہ رونق آ جائے گی، بھی یار میرا ساتھی آ گیا، میرا بھائی آ گیا ہے، میرا دوست آیا ہے، میرا فلاں عزیز آ پہنچا ہے۔ تو بندہ خوشی سے، چہرے پر خوشی کے آثار نمودار ہو جاتے ہیں۔ اگر ایک دوست کی آواز پر تو خوش ہو جاتا ہے، تو جب رب کی آواز آتی ہے، رب کی پکار آتی ہے، رب کہتا ہے آجا ادھر میری طرف آجا، میں تجھے بلا رہا ہوں۔ رب فرماتا ہے میں تجھے بلا رہا ہوں، آجا میری طرف آجا۔ اگر جنت لینی ہے تو میری طرف آجا، اگر صراط مستقیم لینا ہے تو میری طرف آجا، اگر عزت لینی ہے تو میری طرف آجا، اگر تو نے دنیا اور آخرت میں کامیابی لینی ہے تو پلٹا میری طرف آجا، میں تجھے بلا رہا ہوں۔ اور بندے کو 5 مرتبہ بلا رہا ہے، ایک دن میں 5 مرتبہ وہ پکار کر کہتا ہے آجا میری طرف۔ آج ہم منہ پھیر کر ادھر اذان ہوتی ہے، ادھر ہم کہہ دیتے ہیں مولویوں تے اور کام ہی کوئی نہیں، مولویوں تے اور کام ہی کوئی نہیں۔ جب یہ بات ہم کرتے ہیں تو مجھے بتائیے رب راضی ہوتا ہے یا ناراض ہوتا ہے؟ ادھر آواز آئے نا مسجد کے میناروں سے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، تو ہمارا رخ گھروں میں جناب نہ ہو، بلکہ ہمارا رخ پھر مسجد کی طرف ہو، اور دوڑ کر مسجد کی طرف آؤ۔ دوڑ کر آنے سے مراد یہ ہے کہ جناب جو ہی اذان ہو تو آپ فوراً مسجد میں چلے آئیں۔ اور حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے غلاموں، اسی لیے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج جمعہ کا دن ہے تو فرمایا جس نے جمعہ کی پہلی اذان سنی اور اذان سنتے ہی وہ مسجد کی طرف آیا تو اسے ایک اونٹ کی قربانی کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ یہ ثواب کس چیز پر ہے؟ یہ نماز پڑھنے پر ثواب نہیں ہے، نماز کا تو اپنا ثواب ہے، وہ تو ملنا ہی ملنا ہے۔ صرف اذان سننے کے بعد جو سب سے پہلے مسجد میں داخل ہو گیا، داخلے پر اتنا ثواب ہے، ابھی عبادت نہیں کی، ابھی نماز نہیں پڑھی، صرف مسجد میں سب سے پہلے داخل ہو گیا اذان سننے کے بعد، تو اسے اونٹ کی قربانی کا ثواب ہے۔ تو جس نے پھر علماء کا خطاب بھی سنا، واعظ و نصیحت بھی سنا، نماز بھی مکمل پڑھی، پھر جناب دعا میں بھی شامل ہوا، تمام ارکان ادا کیے اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس پہ درود و سلام بھی پڑھا، تو درود و سلام پڑھنے کا ثواب علیحدہ، دعائیں مانگنے کا ثواب علیحدہ، نماز پڑھنے کا ثواب علیحدہ، تو اتنا اجر اور اتنا ثواب، آنے کا ثواب اونٹ کی قربانی جتنا ہے، تو باقی جب سجدہ بندہ کرتا ہے پھر اس کا اجر اور ثواب کتنا ہوگا۔ تو کوشش فرمائیے گا کہ پابندی کے ساتھ
نماز ادا کیجیے۔ اللہ اپنے محبوب کے صدقے ہم سب کو صحیح معنوں میں حضور کی غلامی نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔